السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام میرا پیغمبر میں میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ہشام الہی ظہیر۔ معزز ناظرین گرامی قدر، ہم آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو رکھ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک پہلو پہلے آپ کی نرم مزاجی کا آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اسی نرم مزاجی کے حوالے سے ایک نہایت اہم پہلو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بڑا روشن باب ہے، وہ نرم گفتار بھی ہے۔ اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح گفتار کے غازی ہیں، کردار کے غازی ہیں، وہ باب امت آج فراموش کر چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں زبان کی حفاظت کے اتنے انمول واقعات ہیں کہ آپ سن کے حیران رہ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر کو یہ بات بھی کہہ دی تھی کہ تجھے پتہ ہے نجات کس بات میں ہے؟ نجات اس بات میں ہے کہ تو اپنے گھر میں ٹکا رہے، اپنی غلطیوں کے اوپر معافی مانگ اور اپنی زبان کی حفاظت کر۔ ابو سعید خدری کو وصیت کرتے ہوئے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ نیکیوں کی جو معراج ہے، اگر شیطان کے اوپر غلبہ پانا چاہتا ہے تو زبان کو کنٹرول کر۔ اور حضرت معاذ کی حدیث کے اندر یہ بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ کہہ دی، جب معاذ نے تعجب کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول زبان کی وجہ سے بھی لوگ ہلاک ہوں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ یہ زبان ہی ہے جس کی وجہ سے کثیر تعداد جہنم میں پڑی ہوگی۔ کیونکہ یہ بات آپ عام فہم انداز میں اکثر سنتے آئے ہیں کہ زبان کا جو زخم ہوتا ہے وہ بڑا گہرا ہوتا ہے، تلوار کے زخم سے بھی گہرا۔ تلوار کا زخم تو مندمل ہو جاتا ہے، زبان کا زخم مندمل نہیں ہوتا۔ تو وہ زبان ایسی کون سی باتیں کرتی ہے کہ جو مندمل نہیں ہوتا؟ یہ ایک بڑا لمبا چوڑا طویل باب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پہلی بات جو پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ بات ویسے ہی نرم لہجے میں ہونی چاہیے، لوگوں کے ساتھ گفتار کا انداز نرم ہونا چاہیے۔ آپ اگر فرعون کے واقعات میں اس بات کے اوپر غور کریں کہ اللہ نے جب حضرت موسیٰ اور ہارون کو فرعون کی طرف بھیجا تو کیا کہا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ اس سے بات نرم انداز میں کرنا۔ اگر فرعون جیسا متکبر، اس سے گفتار نرم ہے، اس سے زبان نرم ہے، تو بتائیے وہ تو کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ، تو بندہ تو کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، تو سبحان ربی الاعلیٰ کہنے والے سے کیسی نرم گفتاری ہونی چاہیے۔ اور وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھے انداز میں بات کرنی چاہیے۔ قول معروف خیر من صدقہ، اچھی بات بہتر ہے اس صدقے سے جس کے بعد اذیت دی جائے، یعنی صدقے سے بھی بہتر ہے۔ گویا زبان کی حفاظت کرنا اور زبان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سانچے میں ڈھالنا، یہ بھی ہر بندہ مومن کی ذمہ داری ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم چند رہنما اصول یاد کر لیں تو ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے۔ نمبر ایک بات، من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ اگر صرف ایک حدیث انسان کو سمجھ آ جائے تو انسان کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، بہترین اسلام کسی بندے کے اسلام کے لیے، اس کے مختلف آپ مفاہیم اس حدیث سے لے سکتے ہیں۔ کسی کے لیے سب سے بہترین اسلام، کسی بندے کے لیے اسلام کی بہترین خصوصیت، یا کسی بندے کے لیے، بندہ مسلم کے لیے بہترین بات یہ ہے کہ ترکہ ما لا یعنیہ، ہر اس بات کو چھوڑ دے جس کے اندر اس کا یا دنیا کا فائدہ نہیں یا آخرت کا فائدہ نہیں۔ اس حدیث کو اگر انسان سمجھ لے کہ انسان صرف وہ بات کرے جس سے یا تو اس کو دنیا کا فائدہ مل رہا ہے حلال طریقے سے، گفتگو شنید، تبلیغ، ذکر، اللہ کا کلام، قرآن پاک پڑھنا، آپ یہ دیکھیے کہ یہ نیکیوں کی جڑ ہے زبان، اسی طرح یہ برائیوں کی بھی جڑ ہے۔ نیکیاں، ذکر اس زبان سے، نماز اس زبان سے، تلاوت اس زبان سے، لیکن گالی بھی اسی زبان سے ہے، لان تان کرنا بھی اسی زبان سے ہے، غیبت بھی اسی زبان سے ہے، چغل خوری بھی اسی زبان سے ہے، احسان جتلانا بھی اسی زبان سے ہے۔ اسی زبان سے انسان جھوٹی قسم کھا کے مال بیچ سکتا ہے، اسی زبان سے انسان جھوٹی تہمت لگا سکتا ہے۔ گویا زبان کی بہت زیادہ اہمیت ہے انسان کی سیرت اور کردار کے اندر۔ جو حدیث آپ کے سامنے رکھیں اس کی طرف آتے ہیں کہ دنیا کے اندر
کوئی فائدہ مل رہا ہے اس بات کے پیچھے انسان جائے یا اس کو آخرت کا فائدہ مل رہا ہے. اگر یہ حدیث آپ کو اور مجھے سمجھ آ جائے تو یقین کریں آج ہی کے بعد آپ صرف بندہ مسلم کے لیے دنیا کمانے میں حرج نہیں ہے، اور بندہ مسلم کے لیے بے گناہ بے لذت کرنا بڑی دقت اور عذاب کی بات ہے اور بڑی افسوس کی بات ہے. بتائیے کچھ گناہ تو بندہ ایسے کر جاتا ہے جن کو ہم کہتے ہیں گناہ بے لذت، خام خواہ منہ سے گالی نکال دی، خام خواہ کسی کا تمسخر اڑا دیا، خام خواہ کوئی بات کہہ دی جس کا لطف بھی نہیں آ رہا، جس کی لذت بھی نہیں آ رہی. گناہ بے لذت سے زندگی آلودہ ہے. یہ بندہ مسلم کی شان نہیں ہے. بندہ مسلم کی شان یہ ہے یا تو وہ دنیاوی کاروبار کے اعتبار سے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال رہا ہے تو بھی ثواب ہے، رزق حلال کما رہا تو بھی ثواب کے اندر ہے، بیوی کے منہ میں نوالا ڈال رہا تو بھی صدقہ ہے، یا اس کام کے پیچھے لگا رہے یا دین کے کام کے پیچھے لگا رہے. اور اگر آپ نے نوٹ کیا ہو کہ کئی مرتبہ بیٹھا ہوتا ہے انسان ٹی وی دیکھ رہا ہے، پروگرام دیکھ رہا ہے، ڈرامے دیکھ رہا ہے، مختلف چیزیں دیکھ رہا ہے، اس کا کیا فائدہ دنیا میں؟ اس کا آخرت میں کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں. تو بندہ مومن جو ہوتا ہے صرف فائدے کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے. جس چیز کا فائدہ ہی نہیں ہے اس چیز کے پیچھے کیوں بھاگنا ہے؟ یہ حدیث انسان کی زندگی میں مختلف پیرامیٹرز کو سیٹ کر دیتی ہے کہ اگر انسان صرف یہ نیت کر لینا کہ میں نے یا دنیاوی فائدے کے لیے کام کرنا ہے یا اخروی فائدے کے لیے کام کرنا ہے، اسی طرح یا دنیاوی فائدے کے لیے بات کرنی ہے یا اخروی فائدے کے لیے ذکر کرنا ہے اللہ کا، کلام اللہ پڑھنا، تو انسان کے بے شمار معاملات سیدھے ہو جائیں. اور دوسری بات، اس بات سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور مجھے بتا دیا کہ جو خاموش رہا نجات پا گیا. خاموشی میں بھی دانائی ہے، خاموش رہنا بھی. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت. جو بندہ اللہ پر ایمان لاتا ہے، آخرت پر ایمان لاتا ہے، اس کو کیا چاہیے؟ ایک پیرامیٹر، ایک اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت پیرامیٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتلا دیا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت پہ ایمان لاتا ہے. اس بات کے اندر پوری دنیا چھپی ہوئی ہے. اللہ پہ ایمان لایا تو لا محالہ رسول اللہ پہ بھی لایا، تو لا محالہ آخرت پہ بھی لایا، جنت جہنم میں بھی لایا. اس کو کیا چاہیے؟ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ. اس کو یا تو بات اچھی کرنی چاہیے، نیکی کی کرنی چاہیے، یا خاموش رہنا چاہیے. کتنا خوبصورت کلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو دے کے چلے گئے ہیں. یا بات اچھی کرو یا خاموش رہو. گویا یہ ایک شٹ اپ کال ہے کہ اس زبان سے، بندہ مومن کی زبان سے ہر وقت بھلائی کی بات ہونی چاہیے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، یہ بھی قربان جائیں صحابہ کی شان و عظمت پہ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی گوشہ ادھورا چھوڑا ہی نہیں. کانا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلامن فصلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کلام کیا کرتے تھے تو ان کے کلام میں فاصلے ہوا کرتے تھے، سکون ہوا کرتا تھا، ایک لفظ دوسرے لفظ سے جدا تھا، حتیٰ کہ ہر سننے والا اس کو سمجھ لیتا تھا. یہ بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ میں وقفہ ڈال ڈال کے بولتے تھے. اور یہ بات بھی ملتی ہے لیکن جب تبلیغ دین کرتے تھے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ یہ تھا کہ آپ کا چہرہ مبارک لال سرخ ہو جایا کرتا تھا اور آپ کی گردن کی رگیں ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں، اور آپ صحابہ کو ایسے ڈراتے تھے جیسے قیامت ابھی آنے ہی والی ہے. ابھی جہنم کے سارے مناظر اس طرح بیان کرتے تھے جیسے پیچھے کھڑے ہیں اور جیسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جنت کو، ایسے بیان کیا کرتے تھے. گویا جوش سے بات کرنا، جوش و خروش سے بات کرنا، یہ بھی سیرت سے ثابت ہے. لیکن الفاظ کی ادائیگی میں ایک بہترین قسم کی رکاوٹ کا اس طرح ہونا کہ ایک لفظ دوسرے لفظ سے جدا ہو، ایک لفظ دوسرے میں پیوست نہ ہو، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ تھا. اور یہ بھی بات یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعظ و تبلیغ کے علاوہ، وعظ و نصیحت کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز میں بھی نہیں تھے بولا کرتے. وعظ و نصیحت کے علاوہ اونچی آواز میں نہیں تھے بولا کرتے. آپ خود بتائیے کلام حمید میں یہ آیت موجود ہے اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، کہ بدترین آوازوں میں سے گدھے کی آواز ہے. اگر گدھے کی آواز جو بے ہنگم سی ہوتی ہے اور اونچی اونچی سی ہوتی ہے وہ اللہ کے نزدیک بدترین آواز ہے، تو چیخو پکار کرنا، جلاؤ گراؤ
کی صدائیں لگانا، مار پیٹ کے نعرے لگانا اونچی اونچی آواز میں، جس کو ہمارے عام معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بدماش لوگ جب للکارتے ہیں اونچی اونچی، تو کیا یہ اسلام میں جائز اور درست ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے علاوہ اپنی آواز کو اونچا بھی نہیں سے کیا کرتے۔ معزز ناظرین گرامی قدر، یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ۔ ویلکم بیک، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ معزز ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند رہنما اصول گفتار کے حوالے سے، زبان کے حوالے سے بتلا دی ہیں، اور آپ کی سیرت اس بات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے نہیں تھے کہ جو کہا اس کے اوپر عمل نہ کیا۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا تو سب سے پہلے اپنی اس زبان کو پیش کیا لوگوں کے سامنے۔ کیا صفا پہاڑی کے اوپر جب کھڑے تھے، کیا اگر میں کہوں کہ اس کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تو میری بات کے اوپر یقین کرو گے؟ تو تمام قریشیوں نے اس بات کے اوپر کہا تھا کہ ہم آپ کی بات کے اوپر یقین کریں گے، ہم نے آپ کو سچا پایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار کو، اپنی زبان کو بطور شہادت پیش کیا کہ میں تمہارے درمیان اتنا عرصہ رہا ہوں، کیا میں سچ بولنے والا ہوں کہ جھوٹ بولنے والا ہوں؟ تو لوگوں نے کہا آپ تو سچے ہیں، آپ تو صادق ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہہ دیا تھا، اگر میں ایک لشکر کے بارے میں اور تمہارے سے عام باتوں میں جھوٹ نہیں بولتا تو اللہ رب العزت کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ تم لوگ کیسے گمان کر سکتے ہو؟ خیر، یہ ایک الگ باب ہے کہ پھر تبت یدا ابی لہب و تب کی آیت بھی اتری تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا گیا قریشیوں کی طرف سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت سے، اپنے کردار سے اور اپنی احادیث سے اس بات کا باقاعدہ طور پہ، باضابطہ طور پہ اعلان کیا کہ جو بندہ مجھے اس زبان کی گارنٹی دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہا کرتے تھے کہ دو چیزوں کی جو بندہ مجھے گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ان میں سے ایک چیز زبان تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں یہ زبان جہنم کی گھاٹیوں کی طرف لے جانے والی ہے، اور اس وقت تک بندے کا دل درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان درست نہیں ہوتی۔ جو بندہ چاہتا ہے اس کے معاملات درست ہو جائیں، اس کو اپنی زبان کو درست کرنا چاہیے۔ معاملات کی درستگی میں، ہاں، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، بات سیدھی اور سچی کر دیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات سیدھے کرے گا۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض تاریخی روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر اپنی زبان کو کھینچ رہے تھے، حضرت عمر نے پوچھا یہ کیا کرتے ہو؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا یہی وہ چیز ہے جو انسان کو ہلاکت میں ڈال سکتی ہے۔ گویا یہ تو ایک ٹریننگ اور تربیت کے اعتبار سے آپ کے سامنے بات رکھی ہے۔ انسان کو زبان ہی جہنم کی پاتال میں پھینکے گی اور زبان ہی جنت میں لے جائے گی۔ اسی زبان سے آپ تصدیق کرتے ہیں رسالت کی، اللہ کی، تو آپ جنت کے راہی ہو جاتے ہیں، اور اگر انکار کرتے ہیں تو جہنم کے راستے کے اوپر چل پڑتے ہیں۔ میں اور آپ، لیکن ہم نے معاشرے میں اس زبان کی قدر و قیمت اور اس زبان سے نکلنے کے جو پیرامیٹرز اسلام نے ہمیں بتلائے ہیں الفاظ کے، وہ ہم نے نہیں سمجھے۔ آپ قرآن پاک کا اگر مطالعہ کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس ٹکڑے کا جو آپ کے سامنے رکھا ہے، رسول اللہ نے کیوں کہا میں سچا ہوں؟ قرآن پاک میں اس سے بھی قبل کی بات کی گئی ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ابراہیم کا ذکر اس قرآن پاک میں ہونا چاہیے، کیوں ہونا چاہیے؟ کیونکہ وہ سچا نبی تھا۔ ادریس کا ذکر اس قرآن پاک میں ہونا چاہیے، کیوں ہونا چاہیے؟ کیونکہ وہ سچا نبی تھا۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اس کی ماں کا ذکر بھی اس لیے ہونا چاہیے کہ وہ سچی عورت تھی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اسماعیل کا ذکر بھی اس کتاب میں ہونا چاہیے کیونکہ وہ ایک سچا تھا۔ گویا اللہ رب العزت نے یوسف ایھا الصدیق، بتائیں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ساتھ کس صفت کا تذکرہ کیا؟ سچ بولنے والوں کا۔ سچ صرف بولنا دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے تصدیق کرنا سچائی کی، اور ایک سچ بولتے رہنا۔ یہاں پہ بعض اوقات قرآن پاک میں جو معنی آئے ہیں وہ سچے ہونے کے آئے ہیں، اور بعض اوقات تصدیق کرنے کے آئے ہیں۔ جیسے کہ حضرت ابو بکر کو ہم صدیق کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سچائی کی تصدیق کی تھی۔ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے آئے تھے، قریش مکہ بڑے خوش تھے کہ آج جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کر رہے ہیں، آج حضرت ابو بکر کو ہم کہیں گے کہ ایک بندہ، معاذ اللہ، ان کے جو الفاظ تھے کہ راتوں رات گئے ہیں
आसमान से भी हो आए हैं, मस्जिद अक्सा से भी हो आए हैं, जन्नत जहन्नम भी देख आए हैं। क्या यह मुमकिन है? जब हज़रत अबू बकर को यह बात जाके कही, हज़रत अबू बकर ने कहा मुमकिन नहीं है। जब कहा आपके साहिब कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा, वो तो समझते थे शायद आज अबू बकर नाउज़ बिल्लाह मुआज़ ट्रैप हो गए हैं। जब उन्होंने कहा रसूलुल्लाह कहते हैं, तो हज़रत अबू बकर ने कहा था मैं हूँ जो सबसे पहले इसकी तस्दीक करता हूँ, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ नहीं बोल सकते, मैं उनकी हर बात की तस्दीक करता हूँ। तो कभी सिद्दीक सच बोलने वालों में और कभी सच्चाई की तस्दीक करने के मानों में भी इस्तेमाल होता है। और इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सच बोलने वाले नबियों का, पैगंबरों का तज़किरा कुरान पाक में ज़िंदा कर दिया और हमेशा सच बोलने की तरगीब दी। और इससे मुतबादिल जो बात है, इससे जो खिलाफ बात है, वो है झूठ। झूठ इतना संगीन और कबीह जुर्म है, इतना संगीन और कबीह जुर्म है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नौजवान आया और आके कहने लगा मेरे में ये बुरी आदत है, ये बुरी आदत है, ये बुरी आदत है, ये बुरी आदत है। अल्लाह के रसूल मैं कौन सी आदत छोड़ूं? और अगर आप इस रवायत को पढ़ें, अगरचे बाद लोगों ने, बाद मुहद्दिसीन ने इसके अंदर कुछ ज़ौफ़ बयान किया, लेकिन ये रवायत हसन दर्जे की मालूम होती है दीगर अहादीस की रोशनी में, कि इस हदीस के अंदर वो नौजवान जितनी बड़े बड़े जुराइम का जिक्र करता है, चोरी का, बुराई का, तो सबसे पहले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहना चाहिए था कि आप बुराई छोड़ो, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौर करते हैं, सोचते हैं और कहते हैं झूठ बोलना तर्क कर दो। अब वो नौजवान जाता है, बुराई की आदत है, सोचता बुराई करूँगा, सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे तो मैंने तो रसूलुल्लाह से सच बोलने का वादा किया है, अगर मैं कहूँगा बुराई की है तो सज़ा मिलेगी, हद का नाफिज हो जाएगी। चोरी की आदत थी, अगर सच बोलूँगा तो हाथ काट दिया जाएगा। शराब पीने की आदत है, अगर सच बोलूँगा तो हद नाफिज कर दी जाएगी। अगले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया और कहने लगा अल्लाह के रसूल, आपने मुझे जो नसीहत की थी सच बोलने की, उसकी वजह से मेरी सारी बुराइयां ख़त्म हो गई हैं। अगर इंसान सच बोलता रहे तो इंसान से गुनाह दूर भी होते हैं और बुराइयां ख़त्म भी होती हैं। वजह क्या है? झूठ इतनी बड़ी कबाहत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि झूठ, जब इंसान झूठ बोल रहा होता है उस वक़्त उसके मुंह से ऐसी बदबू आती है कि रहमत के फरिश्ते एक एक मील दूर भाग जाते हैं। उसी असना में सोचिए, अगर बंदे ने कोई नेकी कर दी है तो लिखेगा कौन? खैर किरामन कातिबीन तो नोट करने वाले तो नोट करेंगे ही, लेकिन आपको समझाने की गरज से ये बात कह रहा हूँ कि रहमत के फरिश्ते दूर भाग जाते हैं। और झूठ की हिस्सी तौर पे ये इदराक और शऊर हो जाता है, झूठ बोलने वाले बंदे को बिल्लाहिर कज़्ज़ाब कज़्ज़ाब लिख लिख कर उसके बारे में लिख दिया जाता है कि ये बंदा है ही झूठा। फिर उससे नेकियों की तौफीक छीन ली जाती है। झूठ बोलने से दिल में स्याह नुक्ता पैदा होता है, बुराई का एक दाइया पैदा होता है। झूठ इंसान को हलाकत के घड़ों में ले जाता है। और इसी पर बस नहीं है कि हमारे मुआशरे में तो झूठ के नाम पर एक त्यौहार मनाया जाता है जिसको लोग अप्रैल फूल कहते हैं। ये क्या मुसलमानों का त्यौहार हो सकता? इस त्यौहार के जवाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक ही बात काफ़ी है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह की लानत होती है झूठों पर। बताइए, जिस बंदे के ऊपर अल्लाह की लानत पड़ जाए, जिस बंदे के ऊपर अल्लाह की लानत पड़ गई, उसको कौन बचा सकता है? अल्लाह खुद लानत भेज रहे हैं झूठों के ऊपर। तो सबसे अहम बात इस चैप्टर में, इस ज़ुबान की हिफाजत में हमें यह बात समझने की ज़रूरत है कि हमने अपनी ज़ुबान को झूठ से बचाना है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से बड़े रहनुमा उसूल बयान किए हैं। बाद औक़ात हम ये समझते हैं कि खामखा किसी को हंसाने के लिए अगर हमने झूठ बोल दिया तो शायद उसकी इस्लाम में इजाज़त है। हरगिज़ नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस बंदे के लिए भी वैल नाम की घाटी है। वैल, कई कहते हैं कि हलाक हो गया का तर्जुमा, और कई कहते हैं कि जहन्नुम की एक वादी है। मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन ने इसके बारे में दो बातें लिखी हैं, और बाद ने इसके अलावा बर्बाद होने का तर्जुमा, हलाक होने का तर्जुमा भी किया है। मुख्तसर बात यह है, उस बंदे के लिए हलाकत है, बर्बादी है, या जहन्नुम की घाटी है जो लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलता है। हम समझते हैं कि किसी को हंसाने के लिए अगर झूठ बोल भी दिया जाए तो किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा, लेकिन इस्लाम और सीरत से हमें ये पैरामीटर्स मिलते हैं, हमें इनको अपनाने की ज़रूरत है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी कदर, यहाँ पे आज प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह इसी बात को अगले प्रोग्राम में आगे बढ़ाएंगे।